پہلی بار یوٹیوب پر ریاض الجنہ کی تفصیلی ویڈیو ہم لائے ہیں، جس میں ریاض الجنت کی ہم آپ کو مکمل معلومات فراہم کرائیں گے۔ ویڈیو کے آخری تک بنے رہیے گا کیونکہ پوچھے گئے کچھ اہم سوالات کے جوابات بھی ہم ویڈیو میں دیں گے۔ یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، تو بیچ میں سے اسکپ نہ کیجیے گا، آخر تک کے بنے رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الجنہ، جسے جنت کا باغ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر واقع زمین کا ایک بابرکت ٹکڑا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ زمین کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مضمون میں ہم آپ کو اس شاندار جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے درکار ہر چیز کا پتہ لگائیں گے۔ مسجد نبوی کو پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد تعمیر کیا تھا۔ صدیوں کے دوران اس مسجد کی کئی توسیع ہوئی ہے اور اب یہ 4 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ کے رقبے پر محیط ہے۔ مسجد روضہ شریفہ سمیت کئی حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ریاض الجنہ ہے۔ اصطلاح کے معنی میں ریاض الجنہ کا مطلب عربی میں جنت کا باغ ہے اور اس سے مراد ممبر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ اسلامی عقائد اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کو جنت کے حصول کے ایک قدم کے قریب سمجھتے ہیں اور اس سے بے پناہ انعامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ کے پیچھے کی تاریخ اس وقت سے ملتی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ پہنچے۔ شروع میں انہوں نے باہر ایک درخت کے نیچے نماز ادا کی، لیکن بعد میں انہوں نے کھجور کے پتوں سے ایک سادہ سا ڈھانچہ بنایا، جہاں نماز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ مخصوص مقام مقامی باشندوں میں روضۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ ریاض الجنہ کے 3 دروازے ہیں: باب جبرائیل، باب الرحمہ اور باب الوداع۔ ریاض الجنہ کا مرکزی دروازہ ان دروازوں میں سے باب جبرائیل ہے۔ مزید برآں ریاض الجنہ میں داخل ہونے کے مخصوص اوقات ہیں، جنہیں اعتمارنا ایپ کے ذریعے یا مسجد نبوی کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے۔ مرد و خواتین کیا اس جگہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ غیر نماز کے اوقات میں ریاض الجنہ تمام افراد کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے، لیکن انہیں فرش پر سرخ لکیروں سے نشان زد جنس کے لحاظ سے مخصوص علاقوں کی بنیاد پر خود کو الگ کرنا چاہیے۔ تاہم صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوض یعنی کوثر پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اس جگہ کو بغیر کسی علیحدگی کے استعمال کر سکتا ہے۔ نماز کے وقت صرف مرد ہی روضہ مبارک گرین کارپیٹ ایریا میں داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ خواتین گیٹ نمبر 22 کے قریب مخصوص جگہوں پر باہر نماز ادا کرتی ہے۔ یہ گیٹ سیدھا قبر نبوی کی طرف جاتا ہے۔ ریاض الجنہ میں کیا ہوتا ہے؟ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا اسلامی عقائد کے مطابق بہت زیادہ اجر ہے۔ جب آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو خصوصی برکتیں ملتی ہیں، جس سے آپ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد اس بابرکت جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی سختی سے سفارش کی گئی ہے۔ اگر آپ کو مدینہ منورہ جانے کا موقع ملے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے سے محروم نہ ہو۔ اکثر پوچھے گئے سوالات: کیا ریاض الجنہ روضہ ہے؟ ریاض الجنہ اور روضہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آپ کے ممبر کے درمیان کا واقع ایک چھوٹا سا باغ ہے، جبکہ ریاض الجنہ سے مراد اس باغ کے قریب واقع وہ علاقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، ریاض الجنہ میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، یہاں تقریباً 600 سے 700 لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ریاض الجنہ کے ستونوں کے نام کیا ہے؟ ریاض الجنہ کے اندر 2 ستون ہیں۔ پہلا ہے کھوکا ابی بکر صدیق اور دوسرا ہے کھوکا عمر فاروق رضی اللہ عنہما۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے
کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔